اے فرشتوں جب یہ میرے سے اتنی محبت کرتا تھا، اے فرشتوں جب یہ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، تو پھر تم بھی لحاظ رکھنا، خیال رکھنا کہ اسے خبر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ محمد عربی کا چاہنے والا ہے۔ عاشق بنو میرے بھائی، چاہنے والے بنو یار، محبت کرنے والے بنو۔ یہ سب دنیا بیکار ہے میرے بھائی، 4 دن کی ہے دنیا، 4 دن کی ہے۔ کسی کے 2 دن ہو گئے 2 انچ باقی ہے، سبحان اللہ۔ کسی کے 3 ہو گئے 1 انچ باقی ہے، نہیں 1 انچ باقی ہے۔ انہیں بھی امید میں جی رہا ہے 75 کا ہوگا، آرزو لگا کے بیٹھا ہے۔ بیٹے ذرا BMW کی ریٹا تو معلوم کرو بیٹے ذرا۔ ہاں چاچا دولے کی عمر ہو گئی، BMW کے ریٹا پوچھ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اللہ کے واسطے تھوڑا سا بولو مسلمانوں، آؤ یار، یہ سب بیکار ہے میرے بھائی، کیا کرنا، حرام کا کما 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 کما، ادھر سے بگاڑ رہے ہیں حرام کا، ادھر سے بگاڑ رہے ہیں، ادھر سے سود کا، ادھر سے انٹرسٹ کا، ادھر سے فائنانس کا، سب لیے جمع کر لیے۔ کتنے ہو گئے جمع؟ 25 کروڑ۔ ویری گڈ، نو پرابلم۔ اس کے بعد کیا کرتا رہے بڑے بھائی؟ بہت ایک گھر ہے، ایک ہی گھر میں رہتا، ایک فارم ہاؤس بنا لے، ایک گاڑی، ایک بیوی، ایک بچے کچے، کھایا پیا 3 ٹائم کھا سکتے ہیں۔ 25 کروڑ ہے تو 25 ٹائم نہیں کھا سکتے تھے 3 ٹائم نہیں۔ 25 کروڑ تو وہی رات میں 8 گھنٹے سونا ہے، دن میں اٹھنا ہے، کار میں بیٹھنا ہے، پھرنا ہے، وہی ڈیزل پیٹرول سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک دن اسرائیل آتے، آگے چلو بابا بول کے لے کے چل گئے۔ جب کندھوں پہ آ جاتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، چھٹی اڑ گئی، قبرستان پہنچ گئے۔ 25 کروڑ گھر میں ہے۔ ارے ہم لوگ لے لے کے جا رہے، بازو رکھ لے، اتنی محنت کر کے کمایا، اتنے لپا ڈپیاں کرا، اتنے تماشے کرا، اتنی شرارت کرا، اتنے حرام کے طریقے کیا، لے کے جا بابا۔ میں 400 بولتے وہ کہاں لے کے جاؤ؟ پھر بے وقوف جب لے کے جانا ہے نہیں تو اتنے حرام کے کام کرا کیوں کرا؟ یہ سب لپا ڈپی، یہ سب شیطانیت، یہ شرارت، یہ کرنے کے واسطے آج دنیا میں کیا جواب دیں گا آپ خبر میں؟ کیا اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گا؟ کیا رسول اللہ کو چہرہ دکھائیں گا؟ سب کا مار کے کھا گیا، بھائیوں کا بھی کھا گیا، بہنوں کا بھی کھا گیا، خاندان کا کھا گیا، محلے والوں کا کھا گیا۔ اور بعض تو اتنے خطرناک ہے، آپ کے ایریا میں ہے نہیں، یہ نہیں معلوم، ہمارے پاس ہے۔ کوئی بھی آدمی بیچارہ بلڈنگ بنا رہا، گھر کے سامنے نالی کھودا، کارڈ ملا تھا بلدیہ آفس، صاحب ایک پٹھا روڈ پہ کھود دیا ہے، صاحب آگر نالی، صاحب کمیشن اپنا پہنچ جانا، 50% آپ کے 50 اپنے۔ یہ الگ ہے حرام کے دھندے۔ ادھر سے بھی دال عبداللہ گڑ تھیلے میں حرام کا کھا۔ فرماتے ہیں صوفیاء کرام، اور یہ اللہ کی بات سنو، پوری زندگی میں اللہ کی نظر میں سب سے بدترین درجے کا گناہ، جس کے بعد اللہ کے فضل کے، رحمت کے، کرم کے، عطا کے، نوازش کے سارے دروازے بند ہو جاتے، وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ گناہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا، حرام کا مال کھانا، حرام کا مال کھانا۔ اس سے بدترین گناہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں آپ اس کو بدترین کیوں بڑھ رہے ہیں؟ حضرت کیا زنا سے ہی بڑا ہے؟ سنو، زنا بھی انیج کرتا ہے جس کے پیٹ میں حرام جاتا، ریپ بھی انیج کرتا ہے جس کے پیٹ میں حرام جاتا، ماں باپ کے ساتھ غداری انیج کرتا ہے جس کے پیٹ میں حرام جاتا، نماز سے بھی دور انیج ہوتا ہے جس کے پیٹ میں حرام کا جاتا، انہیں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرتا جس کے پیٹ میں حرام کا جاتا۔ یہ حرام کا کیا ہے؟ یہ اصل انسان کو برباد کرنے والا نوالا ہے۔ جب یہ پیٹ میں چلا جائے، ساری شرارتیں، ساری ضلالتیں، ساری بدکاریاں، ساری حرام کاریاں، ساری سیاکاریاں اسی حرام کے نوالے سے جنم لینا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے پیٹوں کو حرام کے نوالوں سے بچاؤ، سرکار کے سچے امتی بنو، بنیں گے انشاءاللہ۔ حضور کہہ رہے میں بخشواؤں گا میری امت کو۔ ارے ایسے آقا کے غلام اللہ بنا دیا تو جھومتے رہنا، یا رسول اللہ شفاعت کرانا آپ کا کام ہے، آپ کے طریقے پہ چلنا غلاموں کا کام ہے۔
حضور کے غلام، حضور کے طریقے پہ چلے، حضور کی کردار کو اختیار کریں، حضور کو اپنا۔ آؤ مسلمانوں، سمجھو اپنے نبی کو، ہمارا نبی کون ہے۔ میں بیچ بیچ میں آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اور ہمارے اعمال درست ہو جائے، اچھے ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے کوشش کر رہا ہوں۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، کون ہے محمد الرسول اللہ؟ کس ذات کا نام ہے؟ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کے بعض نالائق لوگ ہم میں کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں، نبی کی طرح ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو علم میں، اگر یہ عمل میں نبی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ مگر سنو دوستو، کون نبی کے برابر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ وہ جو 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہے، جس کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے، وہ جو 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہے، جو ناپاک ہو جائے تو مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا، وہ جو 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہے، جو گناہوں کا پتلا، خطاؤں کا پتلا بنا ہوا ہے، جو رب کو ناراض کرنے والے اعمال کی کثرت کر رہا ہے، ایسا بدبختہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ لیکن سنو، پیارے مصطفیٰ کا تعارف کیا ہے، حضور کی شان و عظمت کیا ہے، ان کے رب نے ان کو کتنی عظمت والا، مقام والا، مرتبے والا بنایا کہ دوستو ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کتنی؟ ذرا زور سے۔ اور حضور پہ کتنے وقت کی فرض تھی؟ 6۔ ذرا زور سے۔ کتنے؟ زور سے۔ نماز پڑھنے میں بھی ہم حضور کے جیسے ہیں، حضور کے فرائض الگ ہے، ہمارے فرائض الگ ہے۔ ہمارے کو ایک ہی وقت میں 4 بیویوں کی اجازت ہے۔ اب سن کے کہیں کریں گے کل، ہم کو ایک ہی وقت میں کتنے بیویوں کی اجازت ہے؟ ذرا دور سے بولو۔ 4۔ مگر رسول اللہ کو ایک ہی وقت میں 100 بیویوں کی اجازت تھی۔ کتنے؟ 100۔ ایک پیغمبر کو اللہ نے اجازت دی، وہ ایک ہی وقت میں 100 نکاح کر سکتے، 100 بیویوں کو نکاح میں رکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بھی تھا، 100 بیویاں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اللہ نے پیغمبروں کو الگ شان دے کر پیدا کیا، ہم گناہگار ان کے برابر، ذرا زور سے بولیے، اس لیے ہمارے کو 4 کی اجازت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 ازواج مطہرات تھے۔ بیویاں رکھنے میں بھی ہم نبی کے جیسے، ذرا زور سے بولے، نہیں ہے۔ اب دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ لیکن حضور کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اگر کوئی راجستھان کا مسلمان پڑھ لیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، آپ بولے نہیں تو گمت کا ذکر ہے، ایسا کیوں پڑھا؟ بولے حضور جیسا پڑھتے تھے میں بھی ویسی پڑھتا ہوں۔ تو مفتی صاحب کے پاس لایا، مفتی صاحب بولے یہ جمشید خان کافر ہو گیا۔ مجھے کہیں ہوا جیسے نبی نے کلمہ پڑھا میں نے بھی ویسے کلمہ پڑھا۔ ابے حولے، نبی کا کلمہ کیا ہے؟ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور تو بھی اگر وہی پڑھا تو مطلب کیا ہوتا؟ میں جمشید خان اللہ کا رسول ہوں۔ کافر ہو جاتا۔ ہاں لوگوں بول رہے ہم نبی کے برابر ہے، اولے نبی کے جیسا تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھا تو کافر ہو جاتا۔ اچھا اور ایک بات سنو، بات کرنے کی آئی تو ایک بات آپ کو سنا دوں، لیکن ذرا یہ میٹر پورا کلوز کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب ذرا دیکھو پیارے دوستو، ہمارا معاملہ الگ ہے، آمنہ کے لال کا معاملہ الگ ہے۔ ہم وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، آمنہ کا لال وہ ہے جو قرآن لے کے امت کو دینے والا ہے۔ ہم وہ ہیں جو مسائل سیکھنے والے ہیں، آمنہ کا لال وہ ہے جو مسائل سکھانے والا ہے۔ اور ہم جو ہے محتاج ہے، وہ مختار ہے۔
کی کسی بھی اسلامی کی یونیورسٹی سے ایک فتویٰ لا کے دے دو. جو نالائق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے برابر ہیں، ظالموں تم نے نبی کا غلط تعارف کروایا، اس لیے آج ہم غیروں کو اپنے نبی کا صحیح تعارف کرانے میں ڈگمگا گئے. ہمارے اندر خود اسکر کے سانپ اتنے خطرناک ہیں نالائق، نبی کی بے حرمتیاں، نبی کی بے ادبیاں، گستاخیاں کر کے بیٹھے ہوئے شریف شرم پسند. سنو مسلمانوں، ہم محتاج ہیں، نبی مختار ہے. میرا نبی کیسے مختار ہے؟ دیکھو ہمارے اوپر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5. اب جا کے دنیا کے کسی بھی مفتی صاحب کو بولو، مفتی صاحب پلیز آپ مجھے اجازت دیجئے، میں 5 کے بجائے روزانہ صرف 3 وقت کی نماز پڑھوں گا، اور حساب بھی میرے سے محشر میں 3 کا ہی چھوڑنا، 5 کا پوچھنا ہی چاہیے. مفتی صاحب بولیں گے ارے مردود تو تو مر رہا سو مر رہا، میرے کو بھی لے کے مرنا چاہ رہا کیا؟ تیری تو خبر میں پٹائوں گی، میں جائز بولا تو میری ڈبل ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کائنات کا مفتی کسی بھی مسلک کا ہوگا، کسی بھی دیش کا ہوگا، کسی بھی مدرسے کا ہوگا، اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ دیکھو 5 کے بجائے میں 1 کم کر کے 4 دے رہا ہوں بول کے نہیں بول سکتا. مگر سنو مسلمانوں، ارے ہمارے نبی کی شان تو سنو، رحمت للعالمین کو پہچانو. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہودی تھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر ایک شرط ہے. مگر ذرا بولو، ایک شرط ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر ایک شرط ہے. حضور نے پوچھا کیا شرط ہے؟ بولے کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف 2 وقت کی پڑھوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آمنہ کے لال نے یہ نہیں کہا اچھا بھائی ذرا ٹھہر جا، میں اوپر سے ذرا اجازت لے کے فرمان لا کے تیرے کو دیتا ہوں، جبریل کو بلاتا ہوں، کچھ بھی مشورہ کرتا ہوں. آمنہ کے لال نے یہ نہیں کہا. آمنہ کے لال نے کہا اچھی بات ہے، تجھے اجازت ہے، تو 2 وقت کی نماز پڑھ لے، کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جا. وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، اور پوری زندگی دوچ پڑے، پوری زندگی دوچ پڑے. کیوں؟ میرے نبی نے اجازت کیوں دی؟ کیونکہ میرا نبی مختار بن کے آیا ہے، اختیارات لے کر آیا ہے. ارے ذرا میرے نبی کے اختیار کی شان تو دیکھو، میرے نبی کا تعارف اور میرے نبی کا مقام تو دیکھو. مسلمانوں، ایک شخص آئے حضور کی دربار میں، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آقا میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. نبی نے پوچھا آخر ہوا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، صحبت کر لی. یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں میں نے یہ عمل کر بیٹھا. تو نبی پاک نے کہا اچھی بات ہے، تم سے یہ گناہ ہوا، جاؤ جا کے 60 روزے مسلسل رکھو. بولے یا رسول اللہ ایک پیج کنٹرول نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا اچھی بات ہے، جاؤ 60 غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ اتنے پیسے میں بس ہے نہیں آقا، میں اتنے لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا میرے آقا. حضور نے کہا اچھی بات ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بٹھا دی. ہائے 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 ہائے، یہ رحمت للعالمین کا دربار ہے مسلمانوں، یہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام بیٹھائے. پھر اس کے بعد اب حضور دیگر مشاورت میں مصروف ہو گئے، بات چیت چل رہی ہو. ایک شخص آیا، کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، کھجور کا ٹوکرا لے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کھجور ہے، آقا اس کو تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہاں ہے وہ شخص جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اس سے گناہ ہو گیا؟ وہ کھڑے ہو گئے. بولے یا رسول اللہ میں لبیک حاضر ہوں. حضور نے کہا یہ لو کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، مدینے میں جو غریب ہے ان غریبوں میں بانٹ دو، تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. حضور مسکرا کے بولے اچھی بات ہے، وہ آپ ہی کھا لو، آپ کی بیوی کو کھلا دو، کفارہ ہو جائے گا. کوئی ایسا بھی تو ہو یار، کوئی امت کو ایسا پیار کرنے والا بھی تو ہو، کوئی امت کو اتنا نوازنے والا بھی تو ہو.
کوئی اپنی زبان پہ شریعت کے احکام لے کر پیدا ہوا ہو. نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. پھر پوچھے یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. پھر تیسری بار پوچھے یا رسول اللہ کیا مسواک فرض ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا صحابیوں جب میں خاموش ہو جاؤں تو بار بار سوال مت کرو، بار بار مجھ سے مت پوچھو، کیونکہ اگر میں ایک بار زبان ہلا کر ہاں کہہ دوں قیامت تک میری پوری امت میں وہ عمل فرض ہو جائے گا. صحابیوں میری زبان کو تم معمولی نہ سمجھنا، یہ زبان ہل جائے تو شریعت بن جاتی ہے، یہ زبان ہل جائے تو قانون بن جاتا ہے، اصول بن جاتے ہیں، ضابطے بن جاتے ہیں، یہ انسانیت کے لازم ہو جاتا ہے. اس لیے صحابیوں جب میں خاموش ہوں تو بار بار سوال مت کرو. میرے پیارے بھائیوں کیا ہے ہمارا نبی، آئے آئے قربان جائے یار، قربان جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھ رہے، مسلسل روزے کے بعد روزہ، ہر روز روزہ. تو ایک صحابی نے دیکھا میرے آقا علیہ السلام روزانہ روزہ رہ رہے، تو صحابی نے بھی چاہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے آقا میں بھی مسلسل روزے رکھنا چاہتا ہوں، بلا فصل روزے رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا کیوں؟ بولے یا رسول اللہ آپ رکھ رہے میں آپ کا غلام ہوں میں بھی رکھ لوں. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم اپنے آپ کو میری طرح سمجھتے ہو؟ ارے اگر تم مسلسل روزے رکھو گے کمزور ہو جاؤ گے، ناتوانی آ جائے گی، نحیف ہو جاؤ گے، اور تم مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا. میں جب روزے رہتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا لیا کرتا ہے، میرا رب مجھے پلا لیا کرتا ہے، میرے معاملے الگ ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے. حضور مختار بن گیا ہے، ہم محتاج بن گیا ہے. اپنے نبی کو پہچانو مسلمانوں، حضور کو پڑھو مسلمانوں، حضور کا کردار، حضور کے اخلاق، حضور کا اسوا. حضور کے اخلاق کی بات چلی تو ایک بات اور عرض کر دوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ آمنہ کا لال کیا ہے. انشاءاللہ یہ میری بات سمجھ جائیں گے نا، پورے گھروں میں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جھگڑے ختم کرنے کے یہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں نا برقع بغیر پہنے کے، پورے دعا دیں گے میرے کو، اچھے مولانا کو لائے پھر بلاؤ ان کو بولیں گے، ایسے مولانا ملے نہیں ہم کو اب تک بولے نا. مگر یہ بہنا آج قسم کھا لینا برقع پہنتے بولے تو میں یہ بات سنا دوں ان کی تائید میں ہے. پوچھو جی ذرا پوچھ لو برقع پہنتے کیا پوچھ لو. ایک عورت بغیر برقع پہنے جب اپنے گھر سے نکلتی ہے، کوئی غیر مرد اس پر بد نگاہی کر دے، غلط نظر ڈال دے، تو اس مرد کو 40 سال دوزخ میں رکھا جائے گا. کیوں؟ انہیں عورت پہ بد نگاہی، ارے کیا کپڑا ڈریس پہن کے جا رہی کوئی، ارے کیا کپڑے پہنیں گے، کم سے کم 2000 کا جوڑا تو دکھ رہا ہے، ارے وہ کان میں جھمکے کیسے پہنے، ارے گلے کا اس کے سونے کا ہار بھی ہے یہاں، ارے اس دیکھ وہ کیسا فراک پہنی، کیسا ساڑی پہنی. 40 سال دوزخ میں رہے گا، 40 سال. اب آگے سنو، پھر آگے فرماتے ہیں جو عورت اس حال میں باہر نکلی کہ اس کو دیکھنے کے بعد لوگ بدنگاہی پر آمدہ ہوئے تو ایسی عورت کو 70 سال دوزخ میں چلایا جائے. ایک بدنگاہی پر 70 سال. اب ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ، کون کون اپنی بیگم کو 70 سال دوزخ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. ہاں مطلب اتنا زبردست سن رہے ہیں، میں سمجھاؤں بعضوں کو لائٹ لے لیا ہوں گے، نیند میں ہوں گے، سمجھا. اب پورے کانسنٹریٹ میں آپ سبحان اللہ، اور پورے چاہ رہے بیگم جنت میں رہنا بول کے، یہ بھی ہے سبحان اللہ. اچھا بیٹی کو جنت میں کون کون دیکھنا چاہ رہے ذرا ہاتھ اٹھا دو سبحان اللہ. او ماشاءاللہ، چھوڑ دے لائٹ لے لے. بعض جنے ایسے بھی ہاتھ اٹھائے جن کو ابھی بیٹی پیدائش نہیں ہے. مگر مسئلہ کو سمجھو، بیٹی کو جنت میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، بیگم کو جنت میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، بہن کو جنت میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، امی کو جنت میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، مگر برقع پہنانا نہیں چاہ رہے. کیسا دیں گے جنت میں؟ قرآن کا حکم ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
حبیبی سبحان اللہ. برقع پہنانے کا حکم قرآن کا ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت ہے، لازم ہے، واجب ہے. یہ کوئی مولوی صاحب مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا. اپنی عورتوں کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک جلاب جلاب کہتے ہیں، پورے جسم کو ڈھانکنے والا کپڑا، ایسا کپڑا جس میں پتہ نہ چلے ہاتھ کتنے ہیں، پیر کتنے ہیں، پیٹ کتنا ہے، کمر کتنی ہے، کندھے کیسے ہیں پتہ نہ چلے، گردن کیسی ہے، اس کا سائز کتنا ہے پتہ نہ چلے، ایسا کپڑا پہناؤ. اس کو جلاب کہتے ہیں، عرف عام میں ہم لوگ اس کو برقع کہتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، تم برا نہ ماننا. اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہو، آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم کھا لو، آج کے بعد تم بغیر برقع پہنے کے گھر کے باہر نہیں نکلو گی. تم بولیں گے نہیں مول صاحب، ہمارے ادے پور کے نوجوان اچھے، کوئی بھی بدنگاہی نہیں کرتے، تو پھر تم غلط فہمی میں مبتلا ہے. تم آخرت کو برباد کرنا چاہ رہی ہو، تم دوزخ میں جانا چاہ رہی ہو. میری بہنوں، برقع پہنو. تم اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرو، اپنے خدا کے فرمان پہ عمل کرو، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو. میرے پیارے بھائیو، آؤ میں تمہیں ایک اخلاق سکھا دوں اور انشاءاللہ اس پہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ. کون کون عمل نہیں کریں گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ویری گڈ، سبحان اللہ. آج کا جلسہ تو سکسیس. آج میرے بھائی آج فل موڈ میں آئے. سنو، میرے آقا ہر دو دن ایک ایک زوجہ کے پاس رہتے. ایک زوجہ کے پاس 2 دن، پھر وہاں سے نکلتے دوسری زوجہ کے پاس جاتے. اور باری ایسی بنائی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے آ جاتے، 2 دن یہیں رہتے تھے. پھر 2 دن کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے پھر دوسری زوجہ کے پاس جاتے تھے. اس طریقے سے اس کو 2 دن ازواج مطہرات کے پاس رہتے. سبحان اللہ. اور یہاں جتنوں کی بھی 2 بیویاں ہیں نا بھائی، 2 دن رہو. سبحان اللہ. دو دن رہو، ٹینشن نہیں ہوگا انشاءاللہ. خوش رہیں گے گھر میں. سرکار کی سنت پہ عمل کرو. جس کے پاس بھی ہے ان کو بول رہا ہوں بھائی، ٹینشن مت لو. جو آلریڈی پہلے سے شادی شدہ ہو گئے، 2 کر چکے، ان کو بول رہا ہوں، کسی کو کرو نہیں بول رہا ہوں. اب مسئلے کو سنو. حضرت حفصہ کی باری تھی. یہ کون ہے؟ اس بابا کی بیٹی ہے جس کا نام سن کر شیطان کانپ جاتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی. حضرت عمر ابن خطاب کون؟ یہ وہ شیخین ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ قبر اقدس گنبد خضرا کے نیچے حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے. سبحان اللہ. یہ وہ عمر ہے جس کی تائید میں اللہ قرآن اتارتا ہے. سبحان اللہ. ان کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کی زوجہ، ساری کائنات کے مومنوں کی ماں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مسئلہ اور بتا دوں، وہ جو لوگ کہتے ہیں ہم برابر ہیں نبی کے، ان کو یہاں کہتا ہوں ماں پہ ایک جملہ روک کے بات بتا دیتا ہوں. پوری کائنات کے کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد اس کی بیوی سے دوسرا کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، چاہے وہ بیوی کی عمر 100 سال کیوں نہ ہو، نکاح کر سکتا ہے، اجازت ہے. بولو نا. کوئی کائنات کا مسلمان نہیں کہہ سکتا میرے بعد میری بیوی سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. نہیں، اس عورت کو اجازت ہے. اللہ نے اس کو حق دیا، قانون ہے، شریعت اسلام ہے. وہ 100 سال کی بھی ہو گئی تو وہ چاہتی ہے کہ میں میرے شوہر کے بعد کسی اور سے نکاح کر لوں. شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت کے دن گزار کے پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن بعض ظالم کہتے ہیں حضور ہماری برابر ہے. ظالموں، تم نے کیا قانون نہیں پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ام المومنین کہلوایا گیا. ام المومنین کا مطلب کیا ہے؟ کائنات میں قیامت کی صبح تک جتنے مومن پیدا ہوں گے وہ سارے مومنوں کی یہ ماں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان کو ام المومنین اس لیے بولا گیا تاکہ نبی کے بعد کوئی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا. ان سے نکاح نہیں کر. نبی کے بعد نبی کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا.
کیونکہ یہ مومنوں کی ماں ہے. سبحان اللہ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کی باری ہے. حضور ان کے پاس تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ کے گھر تشریف لائے. حضرت حفصہ نے کیا کیا؟ اپنے آقا کے لیے دسترخوان بچھا دیا، ناشتہ نکالی اور نکال کے جو کچھ گھر میں بنا ہوا تھا، جو انہوں نے بنایا تھا حضور کے لیے، وہ انہوں نے پیش کیا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پہ بیٹھے، نوالا اٹھانے والے ہیں. آقا علیہ السلام نے کہا حفصہ آپ نہیں آئیں گی کھانا کھانے؟ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بیگم کو ساتھ میں لے کے کھاؤ، حضور کی سنت ہے. ہمارے پاس ہے تو کھا تو بھی نہ کیونکہ یہ ہے ہمارے گھروں کا اسٹائل. اس لیے نے بولی دیکھ 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 کہ ایک دن ڈاوری کیس طلاق خلا یہی چھوڑا. حضور کی تعلیمات ہم لوگ چھوڑ کے جانوروں کے جیسے ہو گئے ہم لوگ. کتے کو یہ تو کتا اکیلا کھا لیتا، کتیا کو پوچھتا ہی نہیں، کتیا بولتا. مگر اب مومن ہے مومن. آئے ہائے آمنہ کے لال نے کہا حفصہ آپ بھی تشریف لائیے نا، آپ کھائیے نا کھانا ساتھ میں. آئے ہائے ہائے. اور ہم لوگ گائے گئے کیا پکائی گئے؟ گائے گئے تیرا باپ یہی سکھایا. یہ تو لمباڑیوں سے کرے اس کی بات کرتے ہیں. بات ایسی مت کرو اپنی بیویوں سے. اپنی بیویوں سے محبت سے بات کرو، پیار سے بات کرو. اپنی بیویوں کو چاہو، عزت دو، ریسپیکٹ دو ان کو. انسانیت سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو. میرے پیارے بزرگوار دوستو، اب ہوا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے کہا حفصہ آپ کھانا کھا لیجیے. حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج نفل روزے کا ارادہ کیا ہے آقا. اللہ اللہ. حضور نے کہا اچھی بات ہے حفصہ. کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں کھانا کھا لیتی ہوں، روزہ پھر کل رکھ لوں گی. نہیں نہیں حفصہ آپ اپنا روزہ مکمل کریے. حضرت حفصہ روزہ مکمل کی، حضور کے لیے کھانا نکالا. حضور آئے ہائے میرے آقا کے صدقے جائیں، حضور نے پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کبھی 3 نوالے، کبھی 5 نوالے، کبھی 7 نوالے. فاقہ کشی ہو جائے، حد ہو جائے 11 نوالے بس. حضور اس دن عادت کے مطابق 3 یا 5 نوالے حضور نے لقمہ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان سے اٹھے، ہاتھ دھوئے. پھر اس کے بعد اپنے کام سے کہا حفصہ آپ اگر اجازت دیں تو میں جاؤں اپنے کام سے، پھر شام میں آؤں گا. بولے جی یا رسول اللہ ضرور تشریف لے جائیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ دسترخوان بچھائی بیٹھی کھانا کھانے. وہی کھانا جو انہوں نے صبح میں حضور کو کھلایا تھا، آقا علیہ السلام نے وہی کھانا، وہی حضرت حفصہ وہی کھانا، وہی سرکہ، وہی روٹی پھر سے آپ سرکے میں ڈوبائی اور اپنے منہ میں رکھی. 2 سے 4 بار چبائی. جیسے ہی اس کا لعاب زبان پہ آیا، اس کا ٹیسٹ لگا، حضرت حفصہ زور سے رونے لگی اور پورا کھانا منہ سے نکال کے دسترخوان پہ ڈال دیا. اتنا کوہرام مچا، اتنی آپ کی طبیعت پریشان ہوئی، بے چین بے قرار ہوئی. بازو سے دیگر ازواج مطہرات دوڑتی ہوئی حضرت حفصہ کے حجرے میں آ گئی. بولے آخر کیا ہوا؟ حضرت حفصہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے یہ کیا کر دیا؟ بولے حفصہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے اس میں کھانا کھاتے وقت، میں نے کھانا پکاتے وقت شاید اس میں نمک اتنا زیادہ ڈال دیا کہ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا خود میں اپنے منہ میں نہیں رکھ سکی. اللہ اکبر. اتنا نمک ہے میں چبا نہیں سکی، اتنا نمک ہے میں اس کو نگل نہیں سکی. مگر میرے آقا کو میں نے صبح میں یہی کھانا نکال کے دیا. میرے نبی نے بغیر شکوہ، بغیر شکایت، بغیر پیشانی پہ بل آئے کہ میرے نبی نے تناول فرما دیا. میں یہ سوچ کے پریشان ہوں، رو رہی ہوں کہ میرے حضور نے کیوں ایسا کھانا کھایا، میں نے ایسا کھانا حضور کے لیے کیوں پکایا. صحابیات ازواج مطہرات نے حضرت حفصہ کو تسلی دی. پھر وہ چلے گئی. تھوڑی دیر بعد حضور تشریف لائے. آقا علیہ السلام سے حضرت حفصہ نے بڑی عزت و انکساری سے کہا یا رسول اللہ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. یا رسول اللہ اگر آپ کہہ دیتے میرے آقا ایک بار کہہ دیتے میں دوبارہ کھانا بنا کے دے دیتی. یا رسول اللہ آپ نے اتنے نمک والا کھانا کیوں کھایا؟
رسول اللہ نے کہا اے حفصہ سنو، یہ تو نمک کا ہے، اور بھی اگر کچھ ہوتا تو میں ضرور کھاتا، مگر میں اس کا نام رکھ کر تم کو دل آزاری نہ کرتا، تمہارے دل کو تکلیف نہ پہنچاتا، تمہیں تکلیف نہ دیتا۔ حفصہ میں نمک والا کھانا تو پسند کروں گا، مگر تمہارا دل دکھانا پسند نہیں کروں۔ یہ میرے آقا کے اخلاق، یہ میرے نبی کا کردار، یہ ہماری اسلام کی تعلیمات۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام پیار والا مذہب، اخلاق والا مذہب ہے، تعلیمات اسلام کی محبت والی۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، حضور کی سیرت سنو، حضور کا کردار سنو، حضور کے اخلاق سنو، اس پہ عمل کرتے جاؤ، اس پہ عمل کرتے جاؤ، سختی سے عمل کرتے جاؤ۔ میرے پیارے بھائی، ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھا ہے، اور پڑھا کر آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور کے پیچھے پیچھے، رسول اللہ کندھے پہ کمبل شریف ڈالے آگے آگے چل رہے ہیں۔ ایک لڑکی آئی جس کی عمر 6-7 سال کی تھی، آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ لی۔ حضور کا بولیے نا، کون تھی؟ یہودی لڑکی تھی، غیر مسلم تھی، حضور کا ہاتھ پکڑ لی، حضور سے کہنے لگی آپ میرے گھر کو چلیے، آپ میرے گھر کو چلیے، آپ میرے گھر کو چلیے۔ سوچو وہ حضور کے اخلاق سے کتنا متاثر تھی، آتے جاتے حضور جو اس پہ شفقت کرتے تھے، وہ اتنی حضور سے متاثر تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر کو چلیے۔ آقا علیہ السلام اس لڑکی کے کہنے پر اس نے ہاتھ پکڑا، حضور کو لے گئی، حضور اس کے ساتھ چلنے لگے یہاں تک کہ اس کا گھر آ گیا۔ حضور اپنا کام چھوڑ دیے، صحابہ کے ساتھ جس مشن پہ نکلے تھے وہ چھوڑ دیے، اس لڑکی کے ساتھ گئے، اس کے گھر میں گئے، اس نے دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا محمد الرسول اللہ ہے، اب محمد عربی آئے ہیں۔ دروازہ کھولی، اندر بلائی، ویلکم کی بٹھائی۔ لڑکی نے کہا ماں میں نے دعوت دے کے بلا کے لایا، میرے کہنے پر یہ گھر کو آئے ہیں، ماں محمد کو دودھ پلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں اس لڑکی کا باپ آتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ یہ وہ شخص ہے جو پورے شہر مدینہ میں حضور کے تعلق سے شرارتیں کرتے پھرتا تھا، حضور کے خلاف مہم چلاتا تھا، حضور کے تعلق سے لوگوں کا ذہن خراب کرتا تھا، اسلام کا غلط تعارف کرواتا تھا، صحابہ سے لوگوں کو بدزن کرتا تھا، نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے تعلق سے بدگوئی کرتا تھا، حضور کی حدیث کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اسلام کے خلاف مہم چلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ پیارے حبیب اس کے گھر میں بیٹھے، خوب غصے میں آ گیا، آگے اندر داخل ہوا، بس اب یہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میرے گھر سے نکلو۔ بچی نے کہا بابا یہ آئے نہیں ہیں، میں نے بلا کے لایا ہے، میرے کہنے پر گھر آئے ہیں، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے گھر کو لایا ہے۔ تو وہ سوچنے لگا آپ جب جانتے ہیں کہ میں آپ کا مخالف ہوں، میں آپ کے خلاف کام کرتا ہوں، آپ کے مشن کا میں توڑ بنا ہوا ہوں، اور آپ میری بچی کے بلانے پر میرے گھر کو آ گئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر میں نہیں آتا نا تو تیرے بچی کی دل آزاری ہو جاتی، اور میں دلوں کو توڑنے والا نہیں ہوں، دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی سنا اتنا متاثر ہوا میں ان کو اتنی تکلیفیں دے رہا ہوں اور یہ میری بچی کو تکلیف دینا گوارا نہیں کر رہے، میری بچی کا دل توڑنا گوارا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سنا اور سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ حضور کچھ دیر بعد بیٹھے، وہ بچی تسلی پا گئی، حضور اس کے گھر سے نکلے اور اپنے کام پہ چلے گئے۔ رات بھر وہ اور اس کی بیوی پریشان رہے، ہم تو ستاتے رہے، ہم ظلم کرتے رہے، ہم تکلیف دیتے رہے، اور یہ ہے کہ ہمارے گھر پر شفقت کر رہے ہیں، ہماری بچی کے دل آزاری کا خیال کر رہے ہیں، ہماری بچی سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہاتھ پکڑی تو ہاتھ چھڑا نہیں رہے ہیں، وہ پکڑ کے لائی تو گھر تک آ رہے ہیں، وہ بلائی تو گھر میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو شخص بچوں کا اتنا خیال کرتا ہو تو وہ بڑوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا، یہ سوچ کر پوری رات گزار دیا، دل بے چین و بے قرار رہا۔ صبح اٹھا، بیوی کو بچی کو لیا، پیارے مصطفیٰ کے دربار میں آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد کلمہ پڑھاؤ، میں ان سے دشمنی کیسے کر سکتا ہوں جو بچوں کا دل توڑنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں آج ضرورت اسی کردار کی ہے۔ میں آپ کو جو پیغام دے رہا ہوں میرے بھائی،
آج ادے پور کو اس پیغام کی ضرورت ہے، اپنے دل میں اس کو جگا دو، نبی کی سیرت، نبی کے کردار کو اختیار کرو، کیونکہ مسلمانوں تم کسی عام نبی کے امتی نہیں ہو، تم سارے نبیوں کے سردار کے امتی ہو۔ مسلمانوں تم اس پیغمبر کے امتی ہو جس کو اللہ نے سید المرسلین بنایا ہے، امام النبیین بنایا ہے، جس کو اللہ نے ساری کائنات کا بزم کا دولہ بنایا ہے، بزم محشر میں شفاعت کا حق دیا ہے۔ تم اس نبی کے امتی ہو جس کو اللہ نے سارے رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ ارے خود آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بروز محشر لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں تھام کے کھڑا رہوں گا، اور اس لواء الحمد کے نیچے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پھر ان کے ساری امتوں کو اس کے نیچے جگہ دی جائے گی، اور جو میرے لواء الحمد کے نیچے آ جائے گا اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لواء الحمد کیا ہے مسلمانوں؟ لواء کا مطلب ہے جھنڈا، کیا ذرا بولیے، زور سے بولیے اور زور سے بولیے، لواء کا مطلب ہے جھنڈا، حمد کا مطلب ہے تعریف، تعریف والا جھنڈا۔ حضور کہتے ہیں بروز محشر میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اب تعریف کس کی ہوگی آگے دیکھیے، حضور کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اب سنو وہ جھنڈا بولے تو کیسا ہوگا؟ ہم لوگ آگے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو لے کے نکلتے 2 فٹ کا جھنڈا، وہ ہوگا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ جھنڈا اتنا لمبا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں اس کو کوڈ کرتے ہیں اس حدیث کو، وہ جھنڈا اتنا لمبا ہوگا زمین پہ رکھے تو آسمان کو چھو رہا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا۔ تیز رفتار گھوڑا اس کونے سے اس جھنڈے کے دوڑنا شروع کرے تو جھنڈے کے اس کونے پہ پہنچنے کے لیے اس کو 1000 سال کا وقت لگ جائے، اتنا چوڑا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب یہ راجستھانی بھائی اپنا سوچ رہا ہوگا، خیر یہ سننی ہے لوگوں نہیں سوچتے، بازو والا سوچ رہا ہوں کیا بولتا بھائی نقشبندی صاحب، عجیب بات ہے، اتنی بڑی لکڑی لائے کہاں سے رہے بھائی؟ اتنا لمبا چوڑا کپڑا کہاں سے لائے؟ کون سی فیکٹری بنائی؟ دیوانے باتیں کرتے سنیا ادانا پورے۔ ڈارلنگ تم ہمارے نبی کو سمجھے ہی نہیں، کیونکہ وہ جو جھنڈا ہوگا نا لکڑی کا یا کپڑے کا بنا ہوا نہیں ہوگا، وہ جھنڈا تو اللہ کے حکم سے نور سے بنا ہوا ہوگا، نور والا جھنڈا ہوگا جو زمین پہ رکھے تو آسمان کو چھوا ہو رہا ہوگا، ادھر سے وہاں تک چوڑا ہوگا، 1000 سال کا وقت لگ جائے گا گھوڑے کو دوڑنے کے لیے، اتنا چوڑا ہوگا۔ اور اس کو تعریف والا کیوں کہتے ہیں؟ سنو حضور فرماتے ہیں اس پہ 3 لکیریں ہوں گی لواء الحمد پہ، قیامت میں آپ کو اس کے نیچے ٹھہرنا ہے، یاد رکھ لو 3 لکیریں ہوں گی اس جھنڈے پہ۔ پہلی لکیر ہوگی اس پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری لکیر پہ لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تیسری لکیر پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، 1,24,000 پیغمبر ہوں گے مگر لواء الحمد پہ کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ ہمارے نبی کی نہیں۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا یار، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس کے بعد، بے مثل و مثال آیا ہے۔
صدقے جاؤں واری جاؤں. لوگ میرے کو قوالی میں دیکھے نقشبندی صاحب وجد کر رہے ہیں. بھلا حولے کریں گے کیا؟ اتنا پیارا نبی ملا، وجد نہیں کریں گے تو کیا روتے بیٹھیں گے حولے؟ اپنے بھی مسئلے میں بیٹنگ کر لیتے ہیں اپن، اپنے پٹھے بھی بہت ہے اپنے پیچھے لگے ہوئے. کوئی کو وجد کرے اڈار بھائی، تم سمجھے کہاں بھی نقشبندی صاحب کو. کیا کریں یار. ان کو دیکھنے کے بعد بلال حبشہ چھوڑ دیے، سلمان فارس چھوڑ دیے. ان کو دیکھے تو بڑے بڑوں کو چھوڑ دیے. ارے ان کو دیکھ کے کوئی جگہ پہ رہ ہی نہیں سکا، جو آیا ان پہ فدا ہو گیا، قربان ہو گیا. یہ ظالم وہاں پیدا ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ ہم تو خالی وجد کر رہے ہیں. ارے وہ تو آمنہ کے لال کیا کانوں میں رکت پڑی، صحابہ کی آواز آئی کہ حضور نے کہا کہ میدان جنگ میں آؤ، تو وہ اپنی زوجہ سے ملاقات کر رہے تھے. پہلی رات کا دولہا تھا، اپنی زوجہ کے ساتھ تھا. جیسے ہی فرمان مصطفیٰ بزبان صحابی سنے، زوجہ کو چھوڑ دیے، غسل بھی نہیں کرے. کیوں؟ سوچے اگر غسل کرنے میں تاخیر ہو جائے گی تو کہیں یہ تاخیر گستاخی نہ بن جائے. اسی حال میں آ کر میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے. آمنہ کے لال نے کہا حنظلہ چاہتے ہو تو واپس جاؤ، تم آج پہلی رات کے دولہا ہو، آج تمہاری شب عروسہ ہے. تو حضرت حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم حنظلہ اپنے گھر میں جانے میں فخر محسوس نہیں کرے گا، مصطفیٰ کے ساتھ ان کے حکم پر میدان جنگ میں کھڑنے میں فخر محسوس کرے گا. حضرت حنظلہ نکلے یلغار کرتے ہوئے. دشمنوں نے کچھ ایسے وار کیے، حضرت حنظلہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے. پہلی رات کا دولہا زوجہ کو چھوڑ کے آیا ہے، شہید ہو گیا. سارے لاشیں مبارک جسم مقدس صحابہ اکرام شہداء کے جسموں کو جمع کیا گیا. جب حضرت حنظلہ کا جسم مبارک دیکھ رہے، صحابہ کو نہیں مل رہا ہے. صحابہ نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، حنظلہ کا جنازہ نہیں مل رہا، حنظلہ کا لاش پاک نہیں مل رہا. رسول اللہ نے کہا صحابیوں ذرا نظر اٹھا کے دیکھو، حنظلہ کو آسمانوں میں غسل دیا جا رہا ہے. اسی لیے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں. ارے حضور ہے ہی وہ یار، ان کو دیکھ کے خوابوں میں کون رہے؟ کون کنٹرول کرے اپنی کیفیات پر؟ کون کنٹرول کرے اپنے عشق پر؟ کون کنٹرول کر سکتا ہے اپنی محبت پر؟ وہ تو ایسے جوانیاں لٹا دیے، زندگیاں لٹا دی آقا کے نام پہ. پہلی رات کا دولہا قربان ہو گیا. ہم خالی وجد کرے تو ٹینشن کی کیا بات ہے؟ حولے سمجھے کہ نہیں؟ پٹھا ابھی تک خالی بدماشی کے باتیں ہونا. سنو اے مسلمانوں، قربان جاؤ میرے آقا کے. حضور فرماتے لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، تحتہ آدم و دونہ، حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کو اس کے نیچے جگہ دی جائے گی. سارے جو اس کے نیچے آ جائے ان کو جنت میں جگہ مل جائے گی. اب سنو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا، اس کے پہلے میں اور اس کے بعد میں 70 صف بنی ہوئی ہوں گی. 70 صفیں بنی ہوئی ہیں، اور ایک ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے ہوں گے. پھر دوسری لکیر جو الحمدللہ کی رب العالمین والی ہوگی، اس کے شروع میں اور آخر میں 70 صفیں ہوں گی، اور ہر صف میں 5 لاکھ فرشتے کھڑے ہوں گے. پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیسری لائن میں جو لکھا ہوگا، اس کے شروع میں 70 صف، آخر میں 70 صف، اور ہر صف میں 5 لاکھ فرشتے ہوں گے. حضور کہتے ہیں صحابیوں، وہ سارے فرشتے اس دن کسی اور کی تعریف نہیں، میرے رب کی تعریف اور محمد کی تعریف کر رہے ہوں. اس لیے اس جھنڈے کو لواء الحمد کہا جائے گا. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے آقا کی شان. میرے پیارے بھائیوں، وہ لواء الحمد والا نبی
وہ شان و عظمت عزت والا نبی اللہ نے ہم کو دے دیا. اب ذرا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ, اللہ اتنی بڑی عظمت والا نبی دیا تو ایسے نبی کے میلاد کا جلوس نکالنا نہیں نکالنا؟ ایسے نبی کے جشن میلاد کا جشن منانا نہیں منانا؟ ایسے نبی پہ درود پڑھنا نہیں پڑھنا؟ ایسے نبی پر نعت و سلام پڑھنا نہیں پڑھنا؟ ایسے نبی کی محبت میں سرشار رہنا نہیں رہنا؟ ہے نا میرے پیارے بھائی, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ نے اتنی شان والا, عظمت والا, رفعت والا, بلندیاں والا, شان والا نبی دے دیا. غلام بن کے زندگی گزارو میرے بھائی, سچے غلام بن جاؤ. اور سن لو مسلمانوں, نبی پاک علیہ السلام بروز محشر اپنی امت کی شفاعت کرا رہے ہوں گے. آقا امت کی شفاعت کرا رہے ہوں گے. انبیاء کرام اس نے شفاعت پا کر جنت کی طرف جا چکے ہوں گے, اور حضرت آدم دروازے جنت پہ جائیں گے, باب جنت پہ جائیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے. دربان جنت پوچھے گا کون؟ حضرت آدم کہیں گے میں اللہ کا پیغمبر آدم ہوں, جنت کا دروازہ کھولو, حکم خدا سے آیا ہوں. دربان جنت کہیں گا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ سے گزارش ہے کچھ دیر کھڑے ہو جائیے, کچھ دیر کھڑے ہو جائیے. حضرت آدم کو کچھ دیر کھڑنے کی گزارش کی جائے گی. پھر حضرت نوح آئیں گے, بولیں گے آپ دستک دے کے دیکھو شاید جنت کا دروازہ کھل جائے. حضرت نوح دستک دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام سے بھی گزارش کی جائے گی کچھ دیر کھڑے ہو جائیے, جنت کا دروازہ ابھی نہیں کھلا. حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ سب آئیں گے, سب کھڑے رہیں گے. کسی کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. آخر میں پیارے آقا اپنی پوری امت کی شفاعت کرا کے تشریف لائیں گے, اور حضور آئیں گے, جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے. دربان جنت پوچھے گا کون؟ آقا علیہ السلام فرمائیں گے میں محمد ابن عبداللہ, میں محمد الرسول اللہ. جیسے ہی حضور کا نام سنیں گے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. بس اب آخری بات سن لو مسلمانوں, صرف آپ کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے حدیث سنا رہا ہوں. ایک بار حضرت بلال حضور کے دربار میں تشریف لائے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں کا قربان آقا, حضور ذرا اتنا تو بتلا دیں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سبحان اللہ. جنت تو ابھی گئے نا بھائی, جنت تو ابھی خالی ہے, سب خبروں میں لٹے ہوئے ہیں. ابھی وہ قیامت آئے گی, 50,000 سال کا دن کے برابر کا دن گزرے گا, پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے. اور جب کی بات حضرت بلال آج سے 1400 سال پہلے پوچھے, اور آمنہ کا لال یہ نہیں کہہ رہا بلال یہ کیا سوال کر رہے ہو یار, یہ تو قیامت میں دیکھیں گے, میں کیا عالم غیب تھوڑی ہوں بھائی. قربان جاؤ, میرے نبی نے یوں نہیں کہا بلکہ کہا بلال کیا پوچھ رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو حضور نے کہا بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. ذرا زور سے کوئی ہو یار غلاموں سے اتنا پیار کرنے والا, ایک تو لاؤ یار پوری دنیا میں اتنا چاہنے والا. حضور نے کہا بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا. حضرت بلال پریشان ہو گئے, سوچنے لگے کہ شاید میں نے غلط سوال کر دیا, حضور ناراض تو نہیں ہو گئے, ایسے فرما رہے ہیں. بولے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, حضور شاید میں نے سوال کر کے غلطی کر دی. بولے نہیں بلال تو نے کوئی غلطی نہیں کی, تو نے سچ ہی پوچھا, اور بلال میں سچ کہہ رہا ہوں تو پہلے جائے گا. بلال پریشان ہو گئے, گردن جھکا کے بولنے لگے یا رسول اللہ حضرت ابوبکر حضرت عمر سے پہلے. بولے ہاں بلال ابوبکر اور عمر سے پہلے. حضرت بلال اور ششدر ہونے لگے, ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. حضرت بلال نے پھر اور گردن جھکا دی, بولے یا رسول اللہ کیا انبیاء سے پہلے؟ تو کہا بلال نبیوں سے پہلے تو جنت میں جائے گا. حضرت بلال زمین پہ اپنی ناک رگڑنے لگے, رگڑتے ہوئے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے؟ ہائے ہائے ہائے. آمنہ کے لال نے کہا ہاں بلال مجھ سے بھی پہلے. حضرت بلال رونے لگے, بولے یا رسول اللہ مجھے یہ جنت نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے یا رسول اللہ, میں میرے آقا سے پہلے جنت میں جانا نہیں چاہتا, مجھے نہیں چاہیے. حضور نے کہا بلال ایسے مت کہے, اصل مسئلہ کیا ہے ذرا یہ تو سن لے. تو بولے جی یا رسول اللہ فرما دیں. بلال سن, سارے انبیاء شفاعت کرا کے جنت کے دروازے پہ آ جائیں گے,
کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ بلال جب میں آؤں گا، میں دستک دوں گا تو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، میرے لیے کھولا جائے گا، میرے لیے کھولا جائے گا۔ اور بلال سن، جب میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا، رب فرمائے گا پیارے محمد، ہائے 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 حبیب آپ ایسے تھوڑی جائیں گے، ہائے ہائے یہ جنت تو بنائی گئی آپ کے لیے، میرے حبیب آپ ایسے نہیں جائیں گے، حبیب آپ ٹھہریے۔ مجھے کھڑا کیا جائے گا، جنت سے اونٹنی منگائی جائے گی، اور بلال اس اونٹنی پر مجھ کو بٹھایا جائے گا، میں اس اونٹنی پر بیٹھوں گا، اور سارے انبیاء میرے پیچھے باراتی بن کے کھڑے ہوں گے، اور بلال اس اونٹنی کی لگام تیرے ہاتھ میں دی جائے گی، تو لگام پکڑ کے آگے آگے جائے گا، اور تیرا نبی اس اونٹ پہ دولہا بن کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔